نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے ایمان کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ جو ایمان جس کے پاس ہے اور وہ گناہ گار ہے اور ایمان بھی رکھتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں ہوگا بلکہ اس کو نجات مل جائے گی۔ اب آگے بات ہو رہی ہے ریا کی۔ والریاء اذا وقع فی عمل من الاعمال، اور جب ریا کہتے ہیں دکھلانے کو۔ آپ ایک عمل انسان اللہ کے لیے کرتا ہے نا، آپ وہ اللہ کے لیے نہ کر رہے ہو بلکہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہو، اس کے لیے آپ یا تو کوئی ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں، مثلا کوئی خیرات کر رہے ہیں تو بہت بڑھ چڑھ کر یہ اعلان کروائے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے کہ فلانی جگہ پر خیرات، اور پھر جو وہ خیرات ایک دیگ کی ہو جاتی ہے تو باقی لوگ کھڑے رہ جاتے ہیں کہ کیسی خیرات تھی، کم از کم دیگ پوری اتنی تو پکا لیتے کہ جتنے لوگوں کو بلایا تھا تم لوگوں نے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر لوگوں کو دکھا کر، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ احسان کرو، صدقہ دو تو اس طریقے سے دو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن جب آپ دکھا کر کریں گے یا مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اور لمبی کریں گے، اور وہ جو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ منز قوم اور نماز کے لیے جا رہا ہوں، جی میں نماز کے لیے، یار جانا تو کون سا ہم پہ احسان کر رہا ہے نماز پڑھ کے، تو یہ وہ سب چیزیں ریا میں آتی ہیں۔ تو اس ریا جو ہے وہ اجر کو باطل کر دیتا ہے، یعنی بالکل کسی قسم کا اجر نہیں چھوڑتا۔ جب آپ نے ایک عمل کر لیا اور اس عمل کے اندر اجر ہی نہیں ہے تو اس عمل کی مثال کیا رہ گئی؟ اس عمل کی مثال ایسے رہ گئی جس طرح ایک اینٹ ٹوٹ کر کچومر اس کا بن جائے، اس کا چورا بن جائے، تو وہ اینٹ کسی جگہ لگانے کے قابل نہیں رہتی، تو اس اینٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسے عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا رہتا ہے، اور لکھا بھی اس طرح رہتا ہے کہ جی یہ جو نامہ اعمال ہے اس کا یہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ عمل ریان کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، یا جو بھی اس کے اندر ہے نا، واللہ عالم، وہ اللہ جانتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے اللہ محفوظ کریں گے، لیکن اس عمل کا جو اجر ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ جی دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، رئاء الناس، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتلانے سے اور اذیت پہنچانے سے ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ اس کی مثل کہ جو مال خرچ کرتا ہے مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی وہ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا۔ آج کل جو ووٹ پڑ رہے ہیں آپ کے لوگ آتے ہیں، دبا کر مال خرچ ہو رہا ہے، بڑے بڑے خریدے جاتے ہیں، لوٹا نام پڑ گیا ان کا، ہیں جی کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کیا چیز ہے؟ سب وہ مال دکھا کر اور مال ان کو لٹا کر کہ جی ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے نہیں کر رہے، وہ ان کو مال دے رہے ہیں۔ عوام کا پیسہ اٹھا کر ترقیاتی فنڈ میں کہہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں دکھانے کے لیے صرف کہ ترقیاتی آپ کے لیے ہم کام کریں، اگرچہ وہ رشوت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس طریقے سے اور بہت سے امور ہیں ہمارے ان بدبخت سیاستدانوں کے، اللہ تعالیٰ ان سے قوم کو نجات عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی، اور ان اداروں سے بھی اللہ قوم کو نجات عطا فرمائے جو 2 نمبر ہیں اور سخت ترین قسم کے اللہ کے نافرمان ہیں اور کرپٹ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ تعالی عملا فیہ مقدار ذرۃ من الریا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو پسند ہی نہیں کرتے، قبول ہی نہیں فرماتے جس میں ایک ذرے کے برابر بھی ریا ہو۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ پچھلے جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے اس سے بھی اس کے اندر ثابت ہو گیا، وہ یعنی کہ اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو یا اس کو موضوع بھی تصور کر لیا جائے کہ جس کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ یہ حدیث جو ہے تو موضوعات میں سے ہے، تو اگر یہ موضوعات میں سے ہو بھی تو جو میں نے ابھی جو آپ کو مثال پڑھی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی طرح اپنے اعمال کو باطل نہ کرو کہ جو ریا کرتا ہے، لوگوں کو ریا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مارچ کرتا ہے، تو مال جو ہے تو خرچ کرتا ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، وہ ہے موضوع ہے، لیکن اس کا مضمون جو ہے نا، اس کا جو متن ہے اس کی قرآن تائید کر رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، تو اس لیے ایسی حدیث کو جو ضعیف ہو یا اس کے اندر اس کا متن جو ہے تو بہت اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے،
اعمال کے اندر. لہٰذا یہ حدیث جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے قرآن مجید. والمصنف رحمہ اللہ ذکر ابطال الاجر ولم یذکر ابطال العمل اہتماما بشأن الاجر والثواب. اور مصنف نے یہ نہیں کہا کہ عمل ضائع ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اجر ضائع ہو گیا. اجر اس لیے کہ جب عمل ہی ایسا ہے کہ جو اجر کے لیے کیا ہی نہیں گیا تو اجر ضائع ہو گیا نا. عمل کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو دکھاوے کے لیے کیا گیا تھا. تو بتا رہے ہیں کہ اس نے جو دکھاوے کے لیے عمل کیا تھا اس کی سزا یہ ملی کہ اس سے اجر اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اس کا کوئی اجر نہیں ملا. وَكَذَلِكَ الْعُجْبُ ای المعجب یعنی وہ شخص جو اپنے عمل پر اتراتا ہے، کہتا ہے دیکھو میرا عمل کتنا بڑا عمل میں نے کیا، اور بس دوسروں کو حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہے. یار یہ کیا لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا بکواس ہے. اور اپنا عمل اس کو حالانکہ ککھ نہیں ہوتا اس کے پاس، عمل میرے جیسا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس عجب سے بچائے. ہرگز جو میں نے کل بتایا تھا امام ربانی صاحب کا، مجدد الفسانی صاحب رحمہ اللہ کا، کہ عمل کرنے کے بعد استغفار کرو. ہمارے اولیاء اعظام کہتے ہیں کہ جب بھی نیک عمل کرو اس کے بعد استغفار کرو. کوئی دل میں ایسی چیز ہو وہ نکل جائے اور اپنے اس نیک عمل پر اترانا جو ہے تو بند ہو جائے، بلکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اللہ کی توفیق سے تھا. لیکن اگر مجھے اللہ تعالیٰ پیسے نہ دے تو میں کس کو 100 روپے دوں گا، میں کس کو 10,000 دوں گا، میں کس کی بیٹی کی شادی کروں گا. تو بھائی پیسہ تو تجھے اللہ نے دیا، میں کاروبار کروں، میں بڑی محنت کروں. تیری محنت تو بہت، تیرے جیسے یا میرے جیسے 50 لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن مجھے ان غریبوں کو نہیں مل رہا، مجھے مل رہا ہے. تو اس میں یہ کہوں کہ جی یہ میرا کمال ہے. میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. جی ہمارا بہت اچھا کاروبار تھا ہمارا، میرے بھائیوں کا. تو وہ کاروبار تباہ ہو گیا ہمارا، بس ہو گیا. تو کچھ لوگ تھے جو آپ کو پتہ ہے نا، مالدار ہو تو سب آپ کے ساتھ ہیں، غریب ہو جائے تو مسئلہ. تو وہ لوگ دور ہوتے گئے. تو ایک، اس کا نام میں نہیں لوں گا، ایک کاروبار کرنے والا بہت بڑا شخص تھا ہمارے ساتھ، بہت اچھی اس کی وہ تھی. تو دکان پر آیا کرتا تھا بھائیوں کے پاس. تو انہوں نے میرے بھائیوں سے پتہ کیا کہا، اس آدمی نے کہا کہ تم لوگوں کو کاروبار کرنا نہیں آتا، تم لوگوں کے عقل نہیں ہے. میرے بھائیوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو چاہے سو کرے. تو کیا ہوا کہ پھر ہوا کیا جی، ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا کاروبار برباد ہو گیا. اور وہ جو گاڑیوں میں پھرتے تھے بڑی بڑی، وہ ہماری طرح بسوں میں آنا جانا شروع ہو گئے. تو میرا سب سے چھوٹا بھائی جو ہے نا، وہ بس میں آ رہا تھا اور وہ شخص بھی بیٹھا ہوا تھا. اس کے پاس فائلیں تھیں کچھ، تو اس سے وہ فائلیں زمین پر گر گئی. جب بس سے اتر کے چلنے لگا نا، میرا بھائی بھی اترا اس کے پیچھے، تو اس کو پتہ بھی نہیں چلا فائلیں گر گئی، کیونکہ وہ اپنی سوچ میں تھا، اس غم میں تھا جو کاروبار نے اس کو تباہ کیا تھا. ارب پتی آدمی چند سیکنڈز کے اندر کت پتی ہو گیا تھا. تو میرے بھائی نے فائلیں اٹھائیں اور اس کے پیچھے گیا اور اس کا نام لے کر کہا کہ فلاں بھائی، ہمیں کاروبار کرنے کے لیے عقل ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اپنی فائلیں لے لے. میرا بھائی اس کو وہ بات بتا گیا. تو اس نے میرے بھائی کو روک کر کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، واقعی تم نے ٹھیک کہا تھا، تم لوگ ٹھیک تھے، عقل نہیں اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. تو جب اللہ نے آپ پر فضل کیا اور آپ کو چیز دی ہے، وہ کاروبار لیتا ہے تو امتحان کرتا ہے، کاروبار دیتا ہے تو امتحان کرتا ہے. تو یہاں پر شکر بنتا ہے اللہ کا. اس آدمی کو شکر کرنا چاہیے تھا کہ یا اللہ ان کے حالات اچھے کر دے. جو بھی، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا بڑا بن کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیر لیا. ہمارے پاس اس طرح کے بہت سارے، میرے پاس چیزیں ہیں جی. اب یہ چیز ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ اس نیکی کے قابل ہی نہ ہوتے اگر اللہ آپ کو پیسے نہ دیتا، رزق میں برکت نہ دیتا، آپ کو نوکری نہ ملتی، آپ کو اور اس طریقے کی سہولیات میرا رب میسر نہ فرماتا. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہر نیکی میں محتاج ہیں، ہر بدی سے بچنے میں اللہ کے محتاج ہیں. ہمیں شیطان سے اللہ بچاتا ہے، ہمارے نفس کی چلاکیوں سے اللہ بچاتا ہے. تو کدھر جا رہے ہو، کہاں پھر رہے ہیں؟ اپنی ذات کو گرا دیں اللہ کے حضور میں، نیچے آ جائیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو. کچھ بھی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ ہے پروردگار کا ہے، پروردگار کی توفیق سے ہے. جو ان چیزوں کو نہیں مانتا بس وہ بڑی جلدی برباد ہو جاتا ہے. اور موجب وہ ہے کہ جو اپنے عمل کے اوپر اتراتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عمل میں نے کیا، حالانکہ اس کو چاہیے کہ وہ اور عاجز ہو جائے کہ یہ عمل تو اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جی،
لأن المعجب يأمن من مكر الله ولا يخاف من زوال إيمانه وأعماله والأمن من عذاب الله كفر. اس لیے کہ معجب کہتے ہی اس کو ہے کہ جو اتراتا ہے کہ عمل میں نے کیا ہے، اور وہ تمام عمر اسی پہ چلتا رہتا ہے کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں اور میں بہت نیکوکار ہوں اور یہ، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے تدبیر سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو مجھ سے لے بھی سکتے ہیں، اس کو خیال ہی نہیں آتا نا. لہٰذا جب وہ امن میں ہو جاتا ہے کہ یار جی کوئی بھی نہیں، بس میں عمل کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جاتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ایمان کے زوال ہونے کا اور اس کے عمل کے ضائع ہونے کا کچھ پتہ نہیں، کب اس کا ایمان اللہ چھین لے اور کب اس کے اعمال کو زوال آ جائے. والامن من عذاب اللہ کفر، اور اللہ کے عذاب سے امن میں ہونا، یعنی انسان ہر کچھ کرتا پھرے اور اللہ کے عذاب سے اس کو پرواہ نہ ہو کہ کیا ہے، تو یہ کفر ہے. والآیات ای المعجزات ثابتۃ للانبیاء، جو انبیاء کے لیے ثابت ہے. انبیاء کے لیے چیزیں ان کو آیات کہا جاتا ہے. معجزات کو انبیاء کے لیے جو ہے ان کو آیات کہا جاتا ہے، نشانیاں، معجزات کہا جاتا ہے. یہ ثابت ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے، یعنی ان خوارق العادت التي تصدر عن الانبیاء كاحیاء الاموات وانفجار الماء من بین الاصابع. یہ جو اللہ کے عذاب سے یہ جو معجزہ ہے یہ انبیاء کے لیے ثابت ہے. اس کو خوارق عادت اس کو کہتے ہیں. عادت خوارق کہتے ہیں پھاڑنے کو کسی چیز کو. عادت کہتے ہیں جو چیز ایک خاص طریق کے اوپر مسلسل جاری رہے. سورج مشرق سے روزانہ نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، یہ عادت ہے سورج کی. چاند ہر مہینے کے کچھ دنوں کے لیے غائب ہو کر طلوع ہوتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر گھٹتا چلا جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے. چاند کی عادت ہے. اس عادت کو بدل دینا، اس کو خرق کہتے ہیں، پھاڑ دینا. تو خوارق کی عادت یعنی جو عادت مستمر ہے، جاری ہے، چل رہی ہے، اس عادت کے اندر فرق آ جائے. ٹھیک ہے جی. تو عادت کیا ہے؟ پانی کنویں سے نکلتا ہے، دریا سے ملتا ہے، یہ عادت ہے پانی کی. اس طریقے سے جو ہے نا جو موت جو ہے، جو مر جائے کوئی، اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، اللہ اس کو زندہ کرتا ہے. لیکن ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے قم باذن اللہ، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ خارق کی عادت ہے. عادت میں ایسے ہوتا نہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور یہ انبیاء علیہ السلام سے صادر ہوتا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کے انگشت مبارک سے پانی جو ہے نا تو وہ نکلنا شروع ہو گیا تھا، اور جس طرح آگ جلتی ہو ایک دم بجھ جائے، اس کو بجھا دیا جائے، اسی طریقے سے اور چیزیں. تسمى الآیات، ان کو آیات کہا جاتا ہے. لأن اللہ تعالی یرید بصدورها عنهم ان تكون علامتا ودلیلا على ثبوتهم وصدقهم. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ کس لیے ان کے ہاتھ سے صادر فرماتا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے صادر فرماتا ہے، اس لیے تاکہ ان کے صدق پر اور ان کے صدق کے ثبوت پر اور اس ثبوت پر کہ وہ انبیاء ہیں، اس کو دلیل قائم کرتا ہے. کیونکہ کوئی بھی اس چیز کو مان نہیں سکتا کہ انگلیوں سے پانی نکلنے لگے، نبی علیہ السلام ہاتھ کا انگلی کا اشارہ فرمائے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اور جو ہے نا تو اسی طریقے کے متعدد جو ہے نا تو وہ ہیں انبیاء علیہ السلام سے جو ہے تو یہ معجزات ظاہر ہوئے. والکرامات للاولیاء حق، اور کرامات اللہ کے اولیاء کے لیے حق ہیں. تو جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کرامات کا، وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا. کیوں کہ ان قریب وہ اس چیز کا انکار کرتے کرتے وہ اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار کر دیتے ہیں. جس طریقے سے آج کل وہ ایک مستری آیا ہوا ہے جہلم کا، انجینئر محمد علی مرزا، وہ کہتا ہے کہانی ہے. یہ کہانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تو ان کے ہاتھ پر اس چیز کو صادر فرماتا ہے اولیاء کرام کے. اگر کہ یہ عقائد میں سے ہے، جس نے اس عقیدے کو چھوڑ دیا وہ بدعتی عقیدے میں داخل ہو گیا. کیونکہ معتزلہ اور اس طریقے سے جو ہے تو اہل حدیث اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کرامات کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کرامات کیا چیز ہے اولیاء کی؟ یہ حق ہے. یعنی خوارق یعنی وہ خلاف عادت بات جو اولیاء کرام سے التی تصدر عن الاولیاء، جو اولیاء سے صادر ہوتی ہے، تو تسمى کرامات، ان کو کرامات کہا جاتا ہے. لأن اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یرید بصدورها عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے اس کے صادر کروانے سے جو ہے تو کیا کرتا اللہ کہ کیا ارادہ اللہ تعالیٰ کا؟
اللہ تعالیٰ یہ کرامات ان سے صادر کرواتا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ ان کی عزت اور اعزاز میں اضافہ فرمائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور کرامات اولیاء حق ہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ بدعتی ہے اور وہ فرقہ اہل سنت سے خارج ہے. جس طرح مرزا انجینئر جو ہے نا تو ہر کرامت کے اوپر بلکہ وہ ٹھٹھا کرتا ہے. وہ اس کو پتہ نہیں کہ لوگ عالم کہتے ہیں، میں اس کو بھنڈ کہتا ہوں. بھنڈ، وہ بھنڈ ہے. مرزا انجینئر ایک بھنڈ ہے. اس کو چاہیے درس دینے بیٹھے نا اور اس طریقے کی وہ میمز بن رہی ہوتی ہیں بیچ میں اس کی، تو اللہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس وقت وہ ڈھولک بجایا کرے ساتھ. جس طریقے سے کوئی لطیفہ کہتے ہیں، جس طرح وہ لطیفہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ڈھولک کی تھاپ بھی ہو، کچھ تالیاں مارنے والے بھی ساتھ بٹھا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کا ٹھٹھا اور مذاق کرنے سے محفوظ فرمائے. والولی فی اللغت القریب، اور ولی اس کو کہتے ہیں جو قریب ہو. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ قَرِيبًا مِنْ حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِسَبَبِ كَثْرَةِ طَاعَتِهِ وَكَثْرَةِ إِخْلَاصِهِ، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، رب کریم کے قریب ہوتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے اس کی حضرت میں، اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ اطاعت کرتا ہے اور بہت کثرت کے ساتھ اپنے اخلاص کو استعمال کرتا ہے. کان الرب تعالی قریبا منہ برحمتہ وفضلہ واحسانہ، تو اللہ کریم اس بندے سے قریب ہو جاتے ہیں اپنی رحمت کے سبب، اپنے فضل کے سبب، اپنے احسان کے سبب. اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے، یہ جو 3 لفظ کیے گئے کہ اپنی رحمت، فضل، احسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ولی سے اللہ کرامات کا صدور کروائے یا ایک ولی کو اللہ تعالیٰ کرامت عطا فرمائے. کیونکہ بہت سارے اولیاء اکرام سلف میں، یعنی 3 بہترین زمانے جو تھے نا اس میں بغیر کرامت کے گزرے ہیں. اور حضرت ابو سعید خزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو اور کسی کو پانی کے اوپر چلتا ہوا دیکھو تو ہرگز ہرگز اس کو ولی تسلیم نہ کرنا جب تک تم یہ چیک نہ کر لو کہ وہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتحیہ اس کے بالکل مطابق چل رہا ہے اور سر منہ سے انحراف نہیں کرتا. تو آج آپ کو اس طریق پر چلنے والے اہل سنت والجماعت کے اولیاء ملیں گے الحمدللہ، جو پاکستان میں، پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ جو لوگ چیلنج کرتے ہیں وہ اگر ولی ہے تو یوٹیوب سے وہ اڑا دے تو فلانا کر دے اور دھماکہ، یہ سب بکواس ہے. اس میں کوئی حیثیت نہیں. یہ جو چیز ہے اس پر میں انشاءاللہ کسی دن بات کروں گا. ابھی یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ اپنے فضل سے کرتے ہیں، اپنے رحم سے کرتے ہیں، اپنے کرم سے کرتے ہیں. اور جب ولی کے ہاتھ سے یہ چیز صادر ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو کیا پتہ ولی کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے حضور میں گر پڑتا ہے، وہ اللہ کے حضور میں گر پڑتا ہے، وہ اللہ کے حضور میں شکریہ ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا مزید اطاعت گزار ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے مزید خلوص اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اور وہ اسی رونے دھونے کے اندر رات گزار دیتا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھ پہ کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا احسان کیا، کس طرح جو ہے تو آپ نے مجھے دنیا کے اندر مقبول کر دیا لوگوں میں. اور پھر وہ مزید عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو مزید گرا دیتا ہے اور اپنے آپ کو مزید گراتا چلا جاتا ہے. کس میں؟ اس انکسار میں. نہ کہ اس طریقے سے کہ جس طریقے سے یہ بدماش لوگ اپنے آپ کو گراتے ہیں بے اخلاقی کر کے. وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ لِأَعْدَائِهِ، یہ تو 2 کا ذکر ہو گیا، نبیوں کا، ولیوں کا. یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اللہ کے قریب لوگ ہیں، انبیاء ان سے افضل ہیں. اور اس کے بعد جو ہے تو اولیاء کا درجہ ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو عطا کرتا ہے، اَيْ لِأَعْدَائِهِ اللَّهِ تَعَالَى من الامور الخارقۃ للعادۃ، ان امور میں سے جو خارق عادت ہے، مثل ابلیس، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دیا ہے. یعنی ابلیس آنے واحد میں مشرق سے مغرب پہنچ کے واپس آ جاتا ہے، آنے واحد میں، سیکنڈز میں، لمحۃ البصر جس کو کہا جاتا ہے، پلک جھپکنے میں یوں جاتا ہے اور یوں آتا ہے. اس کے علاوہ انسان کے خون میں اتر جاتا ہے، انسان کے اندر وساوس پیدا کرتا ہے، انسان کو قابو کر لیتا ہے. اور جتنے بھی جنات ہیں ان کے پاس جو چیزیں، یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دی. اور فرعون اور دجال مار کے مردہ زندہ کرے گا. فرعون جو ہے نا تو اس کے پاس جو قوتیں تھیں، جس طریقے سے وہ کرتا تھا، تو سب کچھ جو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرتا تھا. جس طرح مختلف احادیث میں اور اخبار میں آیا، وَيَقُولُ لَا نُسَمِّيَ آيَاتٍ أَنَّهُ كَانَ وَيَكُونُ لَهُمْ لَا نُسَمِّيهَا آيَاتٍ، وہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کرتے تھے اور ہوتی تھی اس کو آیات نہیں کہا جاتا، یعنی ان کو نہ معجزہ کہا جاتا ہے جو کہ آیات فَإِنَّهَا لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، کیونکہ وہ تو معجزات ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے. ولا کرامات، اور نہ ہی ان کو کرامات کہا جاتا ہے. فَإِنَّهَا لِلْأَوْلِيَاءِ إِكْرَامًا لَهُمْ وَإِحْسَانًا إِلَيْهِمْ، کیونکہ وہ تو اولیاء کے لیے ہیں
اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت بڑھانے کے لیے ان پر احسان کیا رب کریم نے، اور ہم تو ہر لمحہ اپنے رب کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جو میں بول رہا ہوں نا، میرا سانس آ جا رہا ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ وہ جس وقت چاہے میرا سانس بند کر دے اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے آنے واحد میں، تو میری تو پوری زندگی اس رب کے احسان کے اندر اس کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ میں کس طریقے سے اپنے رب سے اٹھ سکتا ہوں، آگے بڑھ سکتا ہوں؟ فَإِنَّهَا یہ احسان ہو گیا إِلَيْهِمْ وَلَكِنَّ نُسَمِّيهَا قَضَاءَ حَاجَاتِهِمْ، لیکن ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں قضائے حاجات، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو اس میں جتنے لوگ ہیں ان سب کی قضائے حاجات اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ عیسائیوں میں کئی لوگ ہیں جو ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اسے جن قابو کرتے ہیں، اور باقی یہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں کرنی چاہوں گا، اور یہ اللہ تعالیٰ، یہ جو انجینئر محمد علی کی مرزا کہتا ہے کہانی، یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے، یہ باب اس طرح اور باب اس طرح۔ اللہ تعالیٰ فرعون کو دے رہا ہے، دجال کافر کو کرامت تو نہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں، اس پر میں کل بات کروں گا، استدراج دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ابلیس کو اتنی بڑی طاقت دے رہا ہے، یہ سب اللہ کے نافرمان، اللہ کے بدترین دشمن ہیں، ان کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ۔ اور جو اللہ کے اولیاء ہیں، انجینئر محمد علی مرزا لعنت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کیا کہتا ہے جی؟ یہ کہتا ہے یہ سب کہانی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہے، یہ سب سچ ہے۔ اگر ابلیس آنے واحد میں آ جا سکتا ہے نا، تو اللہ کا ولی بھی آنے واحد میں آ جا سکتا ہے، بلکہ اس سے تیز آ جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھکائی کی تھی شیطان کی، اور اتنا مارا تھا لگ پتہ گیا تھا شیطان کو، شیطان عمر صاحب کا نام سن کر بھاگتا تھا۔ یہ کرامت تھی نا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے اولیاء اکرام ہیں جن کو اللہ نے کرامت دی ہے۔ کیوں؟ پھر جس طرح فرعون کیا کچھ نہیں کرتا تھا لوگوں کے لیے، دجال کسی کو مار کے زندہ کر دینا، عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، نبی تھے۔ اس طرح کئی اولیاء ہیں جنہوں نے دعا کی یا اللہ اور زندہ ہو گیا۔ میں انشاءاللہ یہ کرامات بھی آپ کو سناؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کہنے کی بات صرف اتنی ہے کہ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، جب کافروں کو استدراجن کرامت، استدراجن ایک خارق عادت ملتی ہے، خرق عادت ملتی ہے کہ وہ بیمار کو دم کر کے جن پکڑ لیتے ہیں، بھوت پکڑ لیتے ہیں۔ جادوگر کون ہے؟ گدھا بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دعا بھی سن لیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وبا، مصیبت، مشکل، جادو ٹونے سے بچا کر رکھیں گے اس دعا سے۔ اور ابی بن کعب نے اس بات کو روایت کیا کہ میرے پاس یہ دعا نہ ہوتی تو مجھے یہود اپنے جادو سے گدھا بنا دیتے۔ ان کو اللہ اتنی بڑی قوت دے رہا ہے جادو کے زور سے، لیکن جب ولی کی بات آتی ہے تو مرزا انجینئر یہاں پھنس گیا۔ اہل سنت والجماعت کے جوانوں، شیروں، اس دلیل کو پکڑ لو۔ مرزا انجینئر جیسے 50 آپ کے آگے بھاگیں گے، یہ باطل آدمی ہے، یہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں سے دعا ہے، آپ لوگوں سے التجا ہے، میرے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو خیر و عافیت دے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں بڑھ چڑھ کر نیکی کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، پتہ نہیں کس کی میرے حق میں دعا قبول ہو جائے، اور اللہ میری قبر میرے لیے ٹھنڈی اور راحت والی بنا دے۔ اللہ آپ سب کو راحت کی جگہ عطا فرمائے، اور آخرت میں آپ کا حساب کتاب بغیر حساب کتاب کے کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔